تحریک انصاف نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں اس کا ملک کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، فوج ایک ادارہ ہے، پاکستان کو اس ادارے کی ضرورت ہے اور ایک مضبوط فوج پاکستان کی ضرورت ہے۔ رشید صاحب، حکومت کہتی ہے الیکشن ضروری نہیں ہے، پہلے ملک کی جو معیشت ہے اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، جبکہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملک کی جو معیشت ہے وہ ٹھیک ہی الیکشن سے ہوگی۔ بس لڑائی میں نقصان تو عام آدمی کا ہو رہا ہے نا، اس عام آدمی کے لیے ہی صحیح۔ آپ لوگ حکومت کی بات مان کیوں نہیں لیتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ معیشت کے حوالے سے ایک پیج پر سب آ جائیں۔ دیکھیے، ایک زمانہ تھا جب کہا جاتا تھا کہ احتساب ضروری ہے، انتخابات بعد میں۔ آج کہہ رہے ہیں معیشت ضروری ہے، انتخابات بعد میں۔ دیکھیے، یہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم نے کسی قاعدے کلیے کے مطابق چلنا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک آئین ہے، آپ آئین کو ایک طرف رکھ کے ملک کا نظام نہیں چلا سکتے۔ آئین میں واضح لکھا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہوگی تو 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں۔ یہ میری خواہش کے مطابق ملک کا نظام نہیں چل سکتا۔ معیشت تو پہلے کون سی اچھی تھی؟ معیشت پہلے کون سی صحیح تھی؟ اور اس معیشت کو بگاڑا کس نے؟ یہاں پچھلے 4 دہائیوں میں حکومت کس نے کی؟ یا پیپلز پارٹی کی رہی یا نون لیگ کی رہی، یعنی کہ پی ڈی ایم کی سرکار رہی نا، یا جی آئی یو آئی بھی حصہ رہی۔ تو پی ڈی ایم کی جو بیشتر جماعتیں ہیں وہ حکومت کا حصہ رہی ہیں پچھلی 4 دہائیوں میں، اور آج معیشت کی زبوں حالی کا رونا رو رہے ہیں۔ یہ بہانے ہیں اور یہ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں، لیکن آئین ان کو اجازت ایسی نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، قریشی صاحب، جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ تحریک انصاف پر آرمی چیف و پاک آرمی کے خلاف مہم چلانے کا الزام لگا رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ غلط کہہ رہے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ تحریک انصاف نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ملک کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، فوج ایک ادارہ ہے، پاکستان کو اس ادارے کی ضرورت ہے اور ایک مضبوط فوج پاکستان کی ضرورت ہے، اور جو اس کا سپہ سالار ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، کبھی نہیں۔ یہ دیکھیے، اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے یہ نئے محاذ کھولنا چاہتے ہیں، ناکام ہوں گے۔ آج یہ بتائیے، یہاں کروڑوں لوگوں کے پاس فونز ہیں، ہر آدمی خود مختار ہے اور اپنی مرضی سے وہ ویڈیوز بھی ڈال دیتا ہے اور اپنے بیان بھی ریکارڈ کرتا ہے، ٹویٹس بھی کرتا ہے۔ کیا وہ سب تحریک انصاف کے کنٹرول میں ہے؟ کیا وہ ہمارے کارکنان ہیں؟ نہیں، یہ غلط بات کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ملک کی مقبول ترین جماعت کا ایک ادارے سے محاذ آرائی کی کیفیت چاہتے ہیں، اور اس کیفیت سے وہ سمجھتے ہیں اس کیفیت میں ان کی بقا ہے۔ درست نہیں ہے۔ ہم نے کبھی ایسا نہ سوچا ہے، نہ ہمارا ارادہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ قریشی صاحب، پرویز الہی صاحب تحریک انصاف کے صدر ہیں، لیکن نہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ زمان پارک میں نظر آتے ہیں، نہ ان کے حق میں کسی ریلی میں نظر آتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، بہت سے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ عہدہ ان کے پاس صدر کا ہے تحریک انصاف کے، لیکن کہیں نظر نہیں آتے ہیں جہاں نظر آنا ہوتا ہے۔ نہیں، پچھلے دنوں میں تشریف لائے تھے، زمان پاک تشریف لائے تھے اور خان صاحب سے ملے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کو لگتا ہے جو تنقید ہے یہ بالکل بے جا ہے، ناجائز تنقید ہے جو ان پر کی جا رہی ہے؟ ہو سکتا ہے لوگوں کی توقعات زیادہ ہوں، لیکن ملاقات تو ہوئی ہے۔ اچھا قریشی صاحب، ایک اور چیز، آپ پرویز الہی صاحب کی تحریک انصاف میں شمولیت پر مطمئن نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے سن لیتی ہوں کہ آپ کی کیا رائے ہے، کیونکہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جی پہلے آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بننا چاہتے تھے تو عمران خان صاحب نے عثمان بزدار صاحب کو لگا دیا، اب اگر تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو آپ کے سامنے پرویز الہی صاحب کھڑے ہوں گے، تو میں نے کہا آج اس گتھی کو سلجھا لیتے ہیں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کی خدمات کا ہم نے اعتراف کیا۔ انہوں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ جس طرح حمزہ کی حکومت کا مقابلہ کیا، اس کے ہم معترف تھے۔ پرویز الہی صاحب کو سپیکر کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا، ہماری اکثریت تھی ایوان میں۔ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا۔ ان کے 10 ووٹ تھے، ہمارے 176 تھے۔ تو ہم نے سوچ سمجھ کے ان کو اس عہدے کا اہل سمجھا اور ان کو عہدہ دیا۔
نمبر 1. نمبر 2, دیکھیے جب لوگ فیکٹس پہ بات نہیں کرتے نا تو وہ پھر شرمندگی اٹھاتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو بنا دیا اور مجھے نہیں بنایا. میں تو اسمبلی کا ممبر ہی نہیں تھا, میں تو پنجاب اسمبلی کا ممبر ہی نہیں تھا, مجھے عمران خان صاحب بناتے تو کیسے بناتے. یہ جو فیکٹس ہیں کم از کم اپنے فیکٹس تو درست کر لیجئے. جی جی جی, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ جب تنقید کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو پھر کسی بھی بات پہ بیجا تنقید شروع کر دی جاتی ہے, تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ سینئر سیاستدان ہیں, آپ نے سیاست میں بال سفید کیا, آپ اتنا تجربہ رکھتے ہیں, تو ایسی تنقید کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اور کچھ معذرت کے ساتھ کہوں گی, کچھ اندر کے لوگ بھی تنقید شروع کر دیتے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں نا. عرض یہ ہے الجھانا, لوگوں کو الجھانا, جو اصل مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹانا. اصل مسئلہ ہے کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت مہنگائی کا طوفان ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی آٹے کی دستیابی نہ ہونے کی وجہ سے ہلاکت ہوئی ہے, لائنیں لگی ہوئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آئین شکنی ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں. ان مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں کہ وہ قبول ہے, وہ قبول نہیں ہے, کسی کا آنا پسند, کسی کا جانا پسند. یہ بے معنی چیزیں ہیں. دیکھیے ہمیں فوکس کرنا چاہیے, آج پاکستان کی ضرورت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈار صاحب کا بیان کیا ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. ڈار صاحب نے اتنی خطرناک بات کی ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس, سینٹ پہ کھڑے ہو کے, آپ کے اساسوں کو اس نے بلا وجہ اس پہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا. اس پہ بات نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب عمران خان کو ملے نہیں ملے, زمان پاک گئے نہیں گئے. یہ بے معنی چیزیں ہیں. فوکس کیجئے ان چیزوں پر جن کی عوام کی زندگی سے گہرا تعلق ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ, اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ جی بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گی. اس میں سے ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ جی جب کوئی کرائم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ عدالتوں پہ بوجھ نہ رہے, وہ کیسز چلتے نہ رہے. سپریم کورٹ یہ مثالیں کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایف آئی آریں کاٹ رہے ہیں, ایسے آفیسرز, اور ایسے لوگ جو اس طرح کے کیسز کو ججز چلا رہے ہیں. رحمت کا مہینہ آ گیا ہے, بخشش کا سفینہ آ گیا. ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس. ذکر ہوگا انبیاء کرام کا. رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.